رمضان کریم اور تقوی کا حصول دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں روزے کی فرضیت کا تذکرہ کیا ہے اس میں مقصد روزہ تقوی کا حصول بیان فرمایا ہے۔ اس کو مولانا رومی نے اپنے انداز میں بہت خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے اور حدیث شریف کی شرح کو بہت حالات حاضرہ کے مطابق پیش فرمایا ہے۔ مولانا روم کے ان اشعار کو اور حدیث شریف کو اس آیت کی تشریح میں ہم استعمال کرتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ اب تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی عربی زبان میں یہ لفظ اور یہ اصطلاح قبل از اسلام متعارف نہیں تھی، اور یہ ایک نئی اصطلاح قرآن مجید نے متعارف کرائی۔ اس لیے جا بجا حدیث میں اس کی شرح بھی بیان کی گئی ہے اور صحابہ کرام اس کے بارے میں پوچھتے بھی رہے۔ ایک حدیث شریف میں صحابہ نے جب پوچھا کہ تقوی کہاں پایا جاتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ، کہ یعنی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ پوچھا گیا کہ تقوی کے حقیقت کے بارے میں تو آپ نے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ، یہ صحابی کا قول ہے۔ اب تقوی کیا چیز ہے؟ تو تقوی کی ایک یعنی مثال کے طور پر، گو کہ وہ مثال پورے طور پر منطبق نہیں ہو سکتی چونکہ حق تعالیٰ کے ساتھ کوئی چیز مشابہ نہیں ہے مکمل طور پر، لیس کمثلہ شیء۔ تو والدین اور خاص طور پر والدہ جو صرف محبت کا نام ہے اور اس سے بچے کو کسی قسم کا اندیشہ اور خطرہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ والدہ کے مطالبے کو پورا کرنا چاہتا ہے اور اس کی بات کو رد نہیں کرنا چاہتا اور اسے خوش کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرنے کے لیے اس کی محبت میں، اور یہ والدہ کو خوش اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ یہ اس سے محبت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کے احکامات کو پورا کرنے کی جو خواہش ہے اور اس پر جو عمل درآمد ہے، اس کو تقوی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے، اور باقی تقوی کے معنی کے بارے میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ تقوی زمانہ قرآن بود، حفظ دل از غیر یزدان بود، کہ تقوی معنی قرآن میں کیسا ہے؟ وہ قرآن مجید کی آیات اس بات کی شاہد ہیں کہ غیر باری تعالیٰ سے اپنے دل کی حفاظت کرنا، یعنی غیر اللہ سے اپنے دل کی حفاظت کرنا اور دل میں حق تعالی شانہ کو بسا لینا، یہ تقوی ہے۔ اس کو دوسرے شعر میں وہ مزید وضاحت کرتے ہیں، گفت ز پیغمبر کہ تقوی چیست، گفت تقوی حفظ دل از ہر بدیست۔ کسی نے پوچھا کہ پیغمبر علیہ السلام سے کہ تقوی کیا چیز ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حفظ دل از ہر بدیست، کہ ہر بدی سے، ہر برائی سے دل کی حفاظت کرنا۔ اور مجھے اس سے ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی یاد آیا کہ جس میں دو صحابہ، ایک صحابی دوسرے صحابی سے پوچھتے ہیں کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے، تو جن سے سوال کیا گیا وہ کہتے ہیں کہ جب تم کانٹے دار رستے پر جاتے ہو اور اپنے کپڑے سمیٹ کر چلتے ہو اور بچا کر جاتے ہو، تو زندگی میں
گناہوں کے کانٹوں سے اور گناہوں کی جھاڑیوں سے اور ایسی چیزوں سے جو دل کو الجھا لیں، ان سے بچ بچا کر چلنا گویا کہ تقویٰ ہے۔ یہ ان کے آپس میں مکالمے کا مفہوم میں نے بیان کیا ہے۔ بہرحال مولائے روم اس کو اگلے شعر میں یوں بیان کرتے ہیں کہ تقویٰ آں باشد کہ از خود بگذری، تقویٰ آں باشد کہ از خود بگذری، تا بیابی در دل خود رہبری۔ تقویٰ وہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے اوپر اٹھ جاؤ، اپنی جسمانیت سے اوپر اٹھ جاؤ اور اپنی خواہشات نفس سے اوپر چلے جاؤ، تاکہ تم پالو اپنے دل کے اندر حق تعالی شانہ کی طرف سے ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی۔ تو یہ گویا کہ تقویٰ ہے۔ اور پھر جب یہ تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے تو مولائے روم فرماتے ہیں چوں ز تقویٰ دل شود پاک و لطیف، جب تقویٰ کی وجہ سے دل پاک اور لطیف ہو جاتا ہے، یعنی کثافت اس میں سے نکل جاتی ہے اور لطافت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جس کو لطافت قلبی کہتے ہیں، اور جب کثافت ہوتی ہے تو اس کو قساوت قلبی بھی کہتے ہیں، یعنی دل کی سختی بھی کہتے ہیں۔ جب دل کی سختی سے دل پاک ہو جاتا ہے اور پھر وہ لطیف ہو جاتا ہے اور پاک ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں یابدو از نور حق لطف شریف، تو پھر حق تعالی شانہ کے نور سے وہ بڑی اعلیٰ قسم کی لطافت حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہ جو نور حاصل کرتا ہے اور لطافت حاصل کرتا ہے، اس نور کی ضیاء میں اور اس نور کی روشنی میں وہ حق اور باطل کو دیکھنے لگتا ہے، صحیح اور غلط کو پہچاننے لگتا ہے۔ گویا 3 نکات میں ہم اس ساری بات کو سمیٹ سکتے ہیں جو مولائے روم نے فرمائی کہ تقویٰ صرف خوف نہیں ہے، اور یہ در حقیقت بیداری دل ہے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ظاہری پابندی تقویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ صفائے قلب ہے، دل کا تزکیہ ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ نفس کو دبانا تقویٰ نہیں ہے، یعنی خواہشات نفس کو دبا دینا تقویٰ نہیں ہے، بلکہ خواہشات نفس کے رخ کو جائز کی طرف موڑ دینا ہے، ناجائز کی طرف سے ہٹا لینا ہے اور نور میں بدل دینا ہے، یعنی نفس کو دبانا نہیں بلکہ اس کو نورانی اور منور کر دینا ہے۔ یعنی جو حیوانی سطح ہے، انسان کے اندر جو حیوانی سطح ہے اس سے بلند کر کے حیوانیت سے نکل کر روحانی اور اعلیٰ مقامات کی طرف سفر جو ہے، یہ در حقیقت تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کی بالکل بنیادی جو چیز ہے، یعنی بنیادی سیڑھی ہے اور بنیادی سٹیپ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان راستی اور حق کی تلاش میں ہو اور ہر شعبہ زندگی میں درست چیز کی طرف اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں ہر رکعت میں وہ در حقیقت تقویٰ ہی طلب کر رہا ہوتا ہے، در حقیقت ہر شعبہ زندگی میں درست راستہ طلب کر رہا ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔